السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام کو مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں ہم سب کے لیے راہ عمل ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آج اس موقع پر وہ نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس میں سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا اور کسی کی بدگوئی نہ کرنا، اس لیے کہ کسی کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، فسق کا کام ہے، اور کسی کو برے القاب سے پکارنا، برے نام سے پکارنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ کسی موقع پر فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کہ ہاں، جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، کسی کی بہن کو گالی دیتے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا اور ہماری بہن کو گالی دے گا، تو گویا ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کے ساتھ بدگوئی نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام پر غصے میں آپ نے کوئی لعنت کے لفظ ان کے لیے کہہ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جملہ سنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لعنت بھی کرے اور صدیق بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی صدیق ہو کر لعنت کے الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو گالی دینا یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زبان سے غلط کلمات کا نکالنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا ہے، اس کے بعد سے انسان تو چھوڑو، میں نے جانوروں کو بھی گالی دینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھیں، ان کا معاملہ یہ تھا، کسی خادمہ نے ان سے پوچھا کہ اماں جان، ہم نے آج تک آپ سے شیطان کی برائی نہیں سنی، تو فرمایا کہ اللہ نے زبان تو ایک ہی دی ہے، مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو میں شیطان کی برائی کیا کروں؟ تو اپنی زبانوں کو اچھے القاب سے سجائیے۔ ارے دوسروں کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، آج کا ہمارا ماحول گھر گھر کا یہ ہو گیا ہے کہ سگی ماں اپنی اولاد کو، سگا باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی منحوس کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی گدھا کہتے ہیں۔ تو دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم اپنی اولاد کو گالی دے رہے ہیں۔ اور اہل اللہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے کہ وہ غصے میں بھی گالی نہیں دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گالی کوئی خوشی میں تو نہیں دے گا، گالی آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ان سے ایسے ایسے جملے بولے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی زبان سے برے جملے اور گالیاں نہیں نکلتی تھیں، اس لیے کہ جو اندر میں ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اگر ہمارا اندر باطن صحیح ہوگا تو زبان کے جملے بھی صحیح نکلیں گے۔ ایک اللہ والے سے ایک آدمی نے ایک بار کہا، غصہ دلانے کے لیے کہا کہ آپ بہتر ہیں یا میرا کتا بہتر ہے؟ اب دیکھیے یہ جملہ کیسا ہے، اگر کوئی ہم سے کہے تو ہم آگ ببولا ہو جائیں گے اور لال اور پیلے ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے اس اللہ والے پر، بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو پھر میں یہ کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کتا مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی حساب
کتاب نہیں ہے اور اس کو مٹی بنا دیا جائے گا، اور کل میدان محشر میں آدمی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا کہ کاش مجھ کو بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ تو ایسا سخت جملہ بولا، لیکن غصہ کرنے کے بجائے کتنا پیارا جواب انہوں نے دیا ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اتنے تھوڑے سے وقت میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو لوگ کس طرح گالی دیتے تھے، کوئی احمق کہتا تھا، کوئی بے وقوف کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی کوئی برا جملہ اپنی زبان سے ان لوگوں کے لیے نہیں نکالا۔ حالیہ بزرگوں میں حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دہلی کی مسجد میں، جامع مسجد میں وعظ فرما رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر بیان کے دوران بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ جملہ اس زمانے میں کوئی بول دے تو لوگ اس کو مارنے اور توڑنے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمن پر کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، اور بلکہ بڑے پیار سے آپ نے جواب میں یہ کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی میں موجود ہیں۔ تو اس لیے لوگ آپ کو غصہ دلائیں، لوگ آپ کو طیش میں لائیں، لیکن یاد رکھیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان سے گالی نہیں دینا ہے، یہ فسق کی، یہ گناہ کی نشانی ہے، اور اپنی زبان سے کسی کے لیے برے کلمے نہیں نکالنا ہے۔ یہ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی بھی نیک کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، دیکھیے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، کوئی نیکی کا موقع ہمیں مل جائے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے تو اتنا پاپی ہے، اتنا گناہگار ہے، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنا گناہگار پاپی، اتنی چھوٹی سی نیکی تیرے کیا کام آئے گی، اس طرح کے جملے شیطان سمجھاتا ہے اور پھر وہ ٹالتا ہے، ابھی کیا پڑی ہے، ابھی تو جو جوان ہے، ابھی تو تیری زندگی باقی ہے، جب بوڑھا ہو جب توبہ کر لینا، جب مسجد کا کونا پکڑ لینا، جب نیک بن جانا۔ نہیں، نیکی کا جب موقع ہمیں ملے اس وقت میں وہ نیکی کو کر لینا، چاہے وہ کتنی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا اٹھا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو تسلی کے کلمات کہہ دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کے لیے دعا کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کوئی بوڑھا ضعیف شخص جا رہا ہے اس کا سامان اٹھا کر منزل تک پہنچا دینا یہ بھی نیکی ہے، مسجد میں تھوک کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کو صاف کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کوئی نابینا راستہ پار کر رہا ہے ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا یہ بھی نیکی۔ کوئی نیکی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھنا اور اس کو نہ ٹالنا، اس وقت میں اس نیکی کا کر لینا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت صرف اس بنیاد پر ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے۔ تو دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکرا کر پیش آنا۔ جب کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو چہرے پر 12 نہیں بجنا، غصے میں بھرے ہوئے نہیں ہونا، بلکہ اپنے سارے غموں کو دبا کر، اپنے سارے ٹینشن کو دبا کر، اپنی ساری تکلیفوں کو دبا کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا۔ کسی مسلمان بھائی سے مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اس لیے فرمایا تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی سے اس حالت میں ملو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرو۔ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے
پاجامے، شلوار، پینٹ جو بھی ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے مت ہونے دو، ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ کہیں فرمایا آدھی پنڈلی، پھر تھوڑا اس سے نیچے، یا کم سے کم ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنوں سے نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے یا کسی عیب کی وجہ سے تمہیں آر دلائے، شرمندہ کرے، ارے تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا بول کے تمہیں شرمندہ کرے، اور وہ عیب واقعی میں تمہارے اندر موجود ہے اور تم نے ایسا کیا ہے، تو فرمایا اس عیب پر اس کو ہرگز آر مت دلاؤ جو عیب تم اس کے اندر جانتے ہو۔ یعنی وہ تمہارے عیب پر آر دلا رہا ہے لیکن تم اس کے عیب پر آر مت دلاؤ۔ اگر تم کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم کسی مسلمان کے عیب کی پردہ داری کرو گے، عیب کو ظاہر کرو گے، عیب کے چرچے کرو گے، تو اللہ گھر بیٹھے تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائیں۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، پہلی، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ دوسرا، کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو۔ تیسرا، اپنے بھائی سے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ چوتھا، اپنے پاجامے، پینٹ، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اور پانچواں، اگر کوئی انسان تمہیں تمہارے گالی دے یا کسی اپنے عیب کی وجہ سے آر دلائے تو تم اس کو اس کے عیب پر آر مت دلاؤ جو عیب تم اس کے اندر جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔